بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ پروردگار نے جب اپنا نائب بنایا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پھر روح داخل کر کے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نائب کے رتبے پر اگر فائز ہونے کا مقام بنا تو مرد کا، پھر عورت کی تخلیق مرد کے ہی وجود سے کی گئی۔ بعد ازاں یہی مرد باپ بننے کا اعزاز پاتا ہے، گرچہ اولاد کا دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کے شکم میں وہ وجود پاتا ہے، پھر دنیا میں آ کر آنکھیں کھولتا ہے۔ الغرض یہ کہ دونوں ہی معتبر ہستیاں ہیں، مگر دونوں کا مقام اور رتبہ الگ ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرو۔ اس سے مقام اور رتبے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ مرد باوقار ہوتا ہے بحیثیت باپ، کیونکہ باپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر لفظ باپ کی تعریف کی جائے تو یہ 3 حرف کا مجموعہ ہے، لیکن انتہائی مضبوط رشتے سے جڑا ہے۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے سے برکت و بزرگی، الف سے احساس اور آبیاری، پے سے پیار و محبت۔ باپ محنت مشقت کرتا ہے، وہ خالی پیٹ رہ کر بھی اولاد کا پیٹ بھرتا ہے۔ اولاد ہر دم اپنی زندگی جیے، اس کے لیے وہ اپنی زندگی بھول جاتا ہے۔ باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے سکون کو پش پشت ڈال کر ہر وقت اولاد کی سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ باپ اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیتا ہے، مگر اولاد کے لیے نہ نہیں کہتا، کیونکہ وہ اولاد اور اپنے گھر کو ترجیح دیتا ہے۔ اولاد کامیابی کی سیڑھی تیزی سے چڑھے، بس اس کے لیے ہر روز جیتا ہے، مرتا ہے۔ تپتی دھوپ میں وہ چھاؤں کی طرح سایہ بنا رہتا ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مگر اس میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی کنجی باپ ہے۔ جہاں ماں کا رتبہ اعلیٰ ہے، وہیں والد بھی محترم ہے۔ ماں بچوں سے لاڈ پیار زیادہ کرتی ہے، باپ ذرا سخت ہوتا ہے، کیونکہ دن بھر محنت مشقت کام کاج میں لگا رہتا ہے، تھک جاتا ہے۔ وہ کاندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ لیے رہتا ہے، مگر دل میں اسی طرح محبت اور چاہت رکھتا ہے، بس اظہار کرنے میں ذرا احتیاط کرتا ہے۔ ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو یہ نعمت میسر ہے تو وہ خوش نصیب انسان ہے، اور ان کی خدمت و اطاعت کر رہا ہے تو وہ بہت بڑا سعادت مند اور اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اپنی زندگی میں ابا جان نے مجھے شاید ہی کوئی ایسا موقع دیا ہوگا جس میں ان کی شفقت یا الفت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہو جو انہوں نے میری ذات سے کی تھی۔ والد اکثر پیار سے اپنے بچوں کو بھینچا کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ یہ چاہت، یہ انداز شفقت پدری ہوتی ہے۔ وہ اکثر آنکھیں بند کیے اپنے خیالات میں گم رہنا، شاید وہ ہر لمحے اپنی اولاد اور گھر کی فکر میں گم رہتے کہ میں اپنے گھرانے کی بہتری، بہتر مستقبل اور بہتر تعلیم و تربیت کے لیے مزید کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ البتہ میں نے والدہ سے اتنا سن رکھا ہے کہ وہ جب بھی مجھے پیار کرتے تو میری نیند کے عالم میں کرتے، تاکہ مجھے علم نہ ہو۔ اولاد کے لیے والد جو کچھ بھی کر سکتا ہے کرتا ہے،
اس محبت اور شفقت کو کسی ترازو میں نہ تولا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی قسم کی کوئی پیمائش ہے کہ ناپا جا سکے۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ ہمیں پڑھاؤ نہ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ اس قرآنی آیات میں کہا گیا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اے اللہ ان پر ویسے ہی رحم فرمانا جیسا انہوں نے رحمت اور شفقت سے مجھے پالا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 18۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اس سلسلے میں متعدد حدیث بھی موجود ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1899۔ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو ایک مرتبہ پانی پلایا، اللہ بروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ جماع الجوا 7/716 حدیث نمبر 2210۔ ایک اور حدیث پاک ہے، والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو اور چاہو تو اسے ضائع کر لو۔ ابن ماجہ سنن 3663، جامع ترمذی حدیث نمبر 1899۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے خطبے کے لیے، اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی اور اللہ کی طرف سے 3 پیغام کا ارشاد فرمایا گیا۔ ان میں سے ایک اہم یہ بھی تھا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین سے ناراضگی لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، آمین۔ ایسی ہستی جنہوں نے اپنے اوپر کیے گئے ناروا سلوک پر کبھی بھی بد دعا نہیں کی، ہمیشہ ان سب کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور اس بات پر کہتے ہیں آمین، تو پتہ چلا یہ کوئی معمولی عمل نہیں کہ والدین کو ناراض کیا جا سکے، جس کی وجہ سے ہلاکت یعنی تباہی مقدر ہو جائے۔ ان آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر غور کریں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کے حقوق کس قدر بلند ہیں، اور کیوں نہ ہوں، ماں باپ اپنی تمام تر محنت و چاہت اور محبت اپنی اولاد کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور وہ خود جلتا رہا، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور وہ خود جلتا رہا، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں۔ والدین کی عظمت بیان کرتے ہوئے سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا تو اس کے لیے ایک مقبول حج جیسا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا وجود خدا کی طرف سے ہے، مگر ہماری زندگی کا سبب والدین ہیں۔ وہ اپنی تمام تر محنت و توانائی اولاد کو پروان چڑھانے میں صرف کر دیتے ہیں۔ ہمارا وجود والدین کی بدولت ہے۔ جس قدر محنت اور جافشانی باپ اولاد کی پرورش کے لیے کرتا ہے، اس کی قدردانی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ صرف ان کے سامنے انکساری کے ساتھ پہلو جھکائے رکھنا اور تواضع اور فروتنی کے پر کو اس فرشتے کے لیے بچھائے رکھنا ہمارے اختیار میں ہے۔
پھر بھی ہم والد کی قدر و منزلت کی شناخت نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک ہے، جو بھی اپنے والدین اور پروردگار کا مطیع ہو وہ قیامت کے دن بلند مقام پر ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے والد کے ساتھ نیکی کیا کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے۔ اب یہ دور آ گیا ہے کہ بیٹا پوچھتا ہے کیا ہوتا ہے باپ، کیا کیا باپ نے؟ اس سے یہ پوچھا جائے ایسے ہی تو اتنا بڑا ہو گیا اور ایسے ہی اتنا قابل ہو گیا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے ہمدردی چاہیے، نہ اتنا کمزور ہوں کہ کوئی سہارا چاہیے۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑھاپے سے لوگ اس لیے نہیں ڈرتے کہ موت قریب ہوتی ہے، بلکہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اپنے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ جو آشنا رہا میرے درد سے ہر دم، وہ جو آشنا رہا میرے درد سے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرمایا ہے کہ اگر ان میں سے یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان سے جھڑک کر بات کرنا، گرچہ ان کی بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، تب بھی ناراضگی یا ناگواری کا اظہار مت کرنا۔ ضعیفی کی وجہ سے چڑچڑا پن اور جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی لمحہ اولاد کے لیے امتحان کا ہوتا ہے کہ برداشت، تحمل اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ والدین کی کبھی بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا، والد سے گفتگو میں لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں توقیر و تکریم کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسی روش اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی شفقت میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس کے برعکس اگر کسی نے حسن سلوک روا نہ رکھا اور بدسلوکی سے پیش آیا تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اپنے والد کو بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان سے دعا لینی چاہیے، اور اگر والدین حیات نہیں ہیں تو اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ تمام حقائق قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ بیان ہونے کے بعد اب عملی تقاضا یہ ہے کہ من و ان اس پر عمل کی جائے اور فرمانبرداری کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی عمل ہو سکے۔ ہم قفس انصری کو اس طرح مزین کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں تو اس وقت ندامت سے سر نہ جھکے ہوں، ہم سرخرو ہوں۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے کردار و گفتار رویے میں خلوص ہو، نیک نیتی ہو، خوف خدا ہو اور آخرت کی فکر ہو۔ الغرض ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے۔ پروردگار سے دستہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والدین اگر حیات ہیں تو اپنے والدین کی فرما برداری کریں اور ان کی دل جوئی کریں۔ پروردگار سے میری دعا ہے کہ میری اس کاوش کو شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔